درجہ سابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علی غیر شیء قلته غیر انی نشدت فلم اغفل حمولة معبدی وقربت بالقربى وجدك انه متى يك امر للنكيثة اشهدي وان ادع في الجل اكن من حماتها وان يأتك الاعداء بالجهد اجهدي وان يقذفوا بالقذع ارزق عسقهم بكأس حياض الموت قبل تحددي۔ یہاں پر علی غیر شیء قلته غیر انی، نشدہ ینشدو، یہ نصرہ ینصر سے اس کا معنی آتا گمشدہ چیز کو تلاش کرنا۔ اغفلا یغفلو باب افعال سے چھوڑ دینا، غافل کرنا۔ حمولت کی جمع حمولات اونٹ، اور معبد جو اس کے طرفہ کے چچزاد بھائی کا نام ہے۔ اور علی غیر شیء قلتو جو یہ ظرف لغو ہے یہ آیاسنی کا ہے، یا پھر اس کو یلوم کا بھی مان سکتے ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ آیاسنی من کل خیر طلبتہ، کہ میرے چچزاد بھائی نے ہر بھلائی سے مجھ کو، ہر وہ بھلائی جو میں نے اس سے طلب کی، اس ہر ایک بھلائی سے اس نے مجھ کو مایوس کر دیا۔ علی غیر شیء قلتو، بلا کسی چیز کے، بلا کسی قیل و قال کے، علی غیر شیء بلا کسی ایسی بات کے جو میں نے اس سے کہی ہو، یا پھر اس کا جو تعلق ہے یلوم سے مان سکتے ہیں، یعنی وہ مجھ کو ملامت کرتا ہے مسلسل و پہم، علی غیر شیء قلتو، بلا کسی ایسی بات کے جو میں نے اس سے کہی ہو۔ تو دونوں سے علی غیر شیء قلتو کا تعلق آیاسنی سے مان سکتے ہیں، اور یہ دونوں سے صحیح ہے۔ غیر انی نشدت فلم اغفل حمولة معبدی، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنے چچزاد بھائی سے کچھ بھی نہیں کہا، ایسی کوئی بات نہیں کہی جو اس کی ناراضگی کا سبب ہوتی۔ میں نے تو اس کے حق میں بھلائی کی، اور یہاں تک بھلائی کی کہ اس کے جو گمشدہ اونٹ تھے وہ بھی میں نے اس کو تلاش کر کے دے دی، یہ اس کے حق میں بھلائی تھی۔ میں نے اس کے حق میں بھلائی کی، بھلائی کے سوا میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے، اس کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے ای یلومنی اخو امی ملامتن کثیرتن بدون قول قلت له حتی بحثت عن حمولاته حتى بحثت عن حمولاته التي كانت مفقودة بدون الترك، بدون الغفل والترك۔ حاصل المعنى لهذا البيت آیاسنی اخو امی من کل خیر کان فی حقی برغم هذا ما ترکته قط حتى بحثت بعد كل المحاولة عن حمولاته التي
فقدت من قبل يقال بلغة أمكم هكذا على غير شيء قلته غير أني بلا کسی ایسی بات کے جو میں نے اس سے کہی ہو اس نے مجھ کو ہر بھلائی سے مایوس کر دیا. غیر انی نشدت علاوہ اس کے کہ میں نے معبد کے گمشدہ اونٹ تلاش کر کے دے دیے. فلم اغفل اور میں نے اس کو نہ چھوڑا. یعنی اس نے میرے حق میں بھلائی نہیں کی, میں نے تو اس کے گمشدہ اونٹ بھی تلاش کر کے دے دیے اور میں نے اس کو نہ, اس نے مجھے چھوڑا لیکن میں نے اس کو نہ چھوڑا, اس کا دامن میں نے نہ چھوڑا. میں اس کے حق میں ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں. وقربت بالقربى وجدك انه متى يكون امر للنكيسة الشديد. قرب یقرب یہاں پر ہے قریب ہونا, اور قربا دونوں میں جناح سے اشتقاق ہے, اور با جو ہے یہاں پر قسم کے لیے, اور جد مانے عزت, نصیب, قسمت. نکیستن کی جمع نکائس جس کا معنی آتا بہت بڑا حادثہ, بہت بڑا امر, مصیبت, امر مشکل. شہادہ یشہد حاضر ہونا. مفہوم مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے ہمیشہ قریب ہی رہا, اور جب بھی کوئی امر مشکل اس کو درپیش آیا, کوئی مصیبت اس کو درپیش آئی, یا کسی نے اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ڈھایا, تو ہمیشہ میں نے اس کی مدد کی. یعنی میں اس کے ہمیشہ قریب ہی رہا, اور میں نے جو ہے اس پر ہمیشہ اس سے جو ہے مصیبتوں کے پہاڑوں کو میں نے اس سے دور کیا ہے. بڑی بڑی مصیبتیں جو اس کے لیے درپیش آئی, میں نے بڑی بڑی مصیبتوں کا دفاع کیا اس سے. ای کنت قریبا منہ, ای لم ازل قسما بعزتک, قسما بعزتک سلفت, لم ازل قریبا منک اذا ما تنوبك مصائب شتى, اذا ما ينوبك امر صعب اشهد. اذا ما ينوبك امر مشکل وامر صعب في اي وقت احضر عندك للدفاع عن تلك المصائب التي تصيبك. يقال بلغة أمكم هكذا وقربت بالقربى وجدك. تیری عزت رفتہ کی قسم, تیری عزت و عظمت کی قسم, میں رشتہ داروں کے قریب ہی رہا. وقربت بالقربى وجدك, تیری عزت و عظمت کی قسم میں رشتہ داروں کے قریب ہی رہا. انه متى يكون امرا للنكيسة, اور بے شک جب کوئی امر مشکل درپیش آتا ہے, اشعری تو میں حاضر ہو جاتا ہوں. بے شک جب بھی رشتہ داروں کو کوئی امر مشکل درپیش آتا ہے, امر مشکل لاحق ہوتا, اشعری
تو میں اس امر مشکل کے دفاع کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. وَإِنْ عُدْعَا فِي الْجُلَّ أَكُمْ مِنْ حُمَاتِهَا وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ بِالْجُهْدِ أَجْهَدِي. دعا یدعو بلانا طلب کرنا. جلہ امر عظیم یعنی بڑی مصیبت یا بڑا کام. حمات حامی کی جمع محافظ. اعداء عدو کی جمع دشمن. اجہد بالجہد مکمل کوشش کرنا دفاع کی. وَإِنْ عُدْعَا فِي الْجُلَّ أَكُنْ مِنْ حُمَاتِهَا وحقا أنك إذا طلبتني عند إصابة الأمر العظيم فأكن لك من الحماة والمحافظين حتما ووجوبا. حتى أو إذا يأتي الأعداء الضالة للهجم عليك فأحاول كل المحاولة بقصارى جهد للدفاع عنه. وَإِنْ أُدْعَا فِي الْجُلَّةِ يُقَالُ بِلُغَةِ أُمِّكُمْ هَكَذَا. وَإِنْ أُدْعَا فِي الْجُلَّةِ اور اگر مجھ کو طلب کیا جائے کسی بھی بڑی مصیبت میں. وَإِنْ أُدْعَا اور اگر مجھ کو طلب کیا جائے بلایا جائے مدعو کیا جائے فی الجلہ کسی بھی بڑی مصیبت کے وقت. اگر مجھ کو مدعو کیا جائے کسی بڑی مصیبت کے وقت اکن من حماتیت تو میں ہوں گا تیرے محافظین میں سے, میں ہوں گا تیرے طرفداروں میں سے. وَإِيَاتِكَ الْأَعْدَاءُ اور اگر دشمن تیرے پاس آئیں گے حملہ تجھ پر حملہ کرنے کے لیے, اگر تیرے پاس دشمن آئیں گے حملہ آوری کے لیے بالجہد اجہدی تو میں دفاع کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دوں گا. بالجہد تو میں اس مصیبت کے دفاع کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دوں گا. وَإِن يَقْذِفُوا بِالْقَذْعِ ذَكَ أَسْقِهِمْ بِكَاسِ حَيَاضِ الْمَوْتِ قَبْلَ تَهُدُّدِ. وَكَذَلِكَ إِن تَقْذِي الْأَعْضَاءُ بِالْقَذْعِ إِرْزَقْ أُقَاتِلْهُمْ مُقَاتَلَةً أشربهم كأس الموت أسقهم كأس الموت قبل أن تنزل للمقابلة في مجال في ساحة المعركة. اس سے کا مفہوم یہ قذف یقذف مانا تو تہمت لگانا, ارض عزت و آبرو, اور سقا اسکی مانے جام پلانا. کاس کی جمع کوس گلاس, حیاض حوض کی جمع, اور تحدد دھمکی دینا. تو مانا یہی یقذف بالقذف ارضک, اور اگر وہ تیری عزت کو داغ لگائیں گے
اگر وہ تیری عزت و آبرو پر فحشکاری کا داغ لگائیں گے، وَيَقْذِفُوا بِالْقَذْفِ، اگر وہ تیری عزت و آبرو پر فحشکاری کا داغ لگائیں گے، یعنی اگر تیری عزت کو بے آبرو کریں گے، اگر تیری عزت پر داغ لگائیں گے، اسقیم بکأس حیات الموت، تو میں ان کو موت کے حوضوں کا جام پلاؤں گا، قبل تعددی، ان کی دھمکی دینے سے پہلے ہی، یعنی تیرے مقابلے میں میدان میں آنے سے پہلے ہی، یہ تجھ پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی میں دشمنوں کو موت کا جام پلا دوں گا، یعنی ان کا کام تمام کر دوں گا۔ اس میں کاس موت، اس میں جو ہے دونوں مراد النظیر ہے۔ اسی طرح ارض، قرض، سقا، قص، حیات موت، ان تینوں مراد النظیر، اور قضا، ارض، ان تینوں مراد النظیر ہے۔ تو یہ آج 4 اشعار ہو گئے، ان پر اکتفا کرتے ہیں، کل کو جو انشاءاللہ یہ 5 اشعار پڑھا دیے جائیں گے، پھر دوسرا صفحہ شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، آپ جو اس کو یاد کرتے رہیں، اہل لغات پہ دھیان دیں، محاسن بلاغت پہ بھی دھیان دیں، اور پچھلے کی بھی تیاری کرتے رہیں، محنت سے جو ہے پڑھیں، ہمیشہ جو ہے اس کے مفردات کو یاد رکھیں، ذہن فکر میں یاد رکھیں۔ مفردات جب تک یاد نہیں کریں گے، کامیابی جو ہے آپ کو نہیں مل سکتی جب تک اس کے مفردات آپ یاد نہیں کریں گے، مفردات اپنی کاپیوں میں نہیں لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔